کالج کھل گیا تو وہ اٹینڈ ہو گیا. 1 یا 2 دن کے بعد بارش ہو گئی, شدید بارش ہوئی. اب راستہ کچا, ہم ادھر اور کالج ادھر. تو وہ کہتے ہیں نا فولز ڈیئر ویئر اینجلز فیئر ٹو ٹریڈ. تو ہم نے لڑکے بیچارے آئے ہوئے تھے, ہمارے پاس لڑکے کیا تھے, وہ چرپائیاں تھیں جو ہمارا فرنیچر تھا, چرپائی کے ساتھ چرپائی جڑی ہوئی تھی, لڑکے سارے اس میں. تو ہم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. کہ جی پرنسپل صاحب کو لکھتے ہیں کہ آج چھٹی کر دیں. ہم نے لکھا کہ بارش ہو رہی ہے اس لیے ہماری درخواست ہے کہ وہاں کچا راستہ ہے اور یہ ہے اور وہ, ہم چھٹی نہ دی جائے. اچھا حضور چھوٹے چھوٹے فقرے لکھا کرتے تھے. ہاں جی. یہاں میں نے جب کالج نیشنلائز ہوا تو میں نے حضرت صاحب تو اس وقت حضور ہو چکے تھے, خلیفہ ہو چکے تھے. میں نے عرض کی حضور اب یہ گورنمنٹ کالج ہو چکا ہے, اب لوگوں نے ربوے میں لڑکے شاید نہ بھیجے احمدی لوگ, تو جو احمدی بچے یہاں بھیجیں اور وہ ہاسٹل میں رہیں ان کا خرچ بھی ہوگا, تو ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی وہ موجودگی یہاں رہے. تو اس پر حضور نے لکھا اور اس کے بعد چوہے صاحب کی آنکھ کھل گئی. یعنی یہ خواب کی باتیں, نارمل زندگی کو ٹرائی ٹو لیو ان دی ورلڈ, یہ ہے ایگزسٹینشیل, یہی کہتے ہیں. اور یہی اسلام ہے کہ حقائق کا مقابلہ حقائق اور سکون کے ساتھ مقابلہ کرو, دیٹس آل. تو بارش ہو گئی. اب وہاں اس پہ جواب آیا کہ اگر کل بھی بارش ہو گئی تو تو ہم بڑے شرمندہ ہوئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ اتار لو, پینچے چڑھا لیں اور پینچے چڑھا لو اور چلو. اور ہم بالکل تیار کھڑے تھے. حضرت صاحب تشریف لے آئے, حضور تشریف لے, یعنی حضرت میاں صاحب آ گئے, اندر آ گئے. ایک حضور نے جیپ خریدی ہوئی تھی سیکنڈ ہینڈ, اس زمانے میں ملتی تھیں امریکن, اس کی جنگ جاری تھی ولیز سے. ہاں جی. تو اندر آ کے, اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, وہ چرپائیوں پر ہی اوپر سے بیٹھ کر وہ سارے جیسے فیملی بیٹھتی بیٹھ گئے, حضرت صاحب بھی بیٹھ گئے. مجھے فرمایا اچھا میں نے ایک نظم لکھی تھی, پہلے تو میں نے جلا جلو دیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا خارش نہیں جاتی, تو وہ کہ پتہ نہیں کیا تھا کہ پہلا مصرع تو مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. اے خطیب خوش بیاں آ دیکھ شان امتیاز, میرا آقا بحر میں حق اور تو محروم راز, ساقیہ کچھ روز سے تیری نگاہوں کے طفیل, بادائے مغرب کا عادی پی رہا ہے خانہ ساز. یہ تھی وہ, تو وہ چھپ گئی تھی الفضل میں. تو حضور چھپی نہیں تھی ابھی, وہ لکھی تھی. تو حضور اب تشریف فرما, وہ چرپائی پر بیٹھ گئے, حضور بھی اس طرح ہی, اور لڑکے جو ارد گرد بیٹھے ہیں. تو کہ وہ نظم سناؤ. نہیں فرمایا چھٹی ہو جائے گی لیکن ایک شرط ہے. اچھا دسو نظم سناؤ. میں بڑا حیران ہوا, چھپی نہیں تھی ابھی, ان کو کیسے پتہ لگ گیا. میں بتاؤں آپ کو کہ حضرت صاحب بچوں کو سے اتنا انوالو تھے. جب داخلہ ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ فارموں پر فوٹو لگنے شروع ہو گئے تھے, کہ ہاسٹل کے فارم پر بھی کالج کے فارم پر, پہلے نہیں تھا. اچھا وہ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ میرے ہی اصرار پر, اور میں سمجھتا ہوں شاید میرے ہی اصرار پر, کیونکہ مجھے اس میں وہ نہیں تھا. تو جب داخلہ ہوتا تھا حضور ہر بچے جب آتا تھا حضور کھڑے ہو کر ہاتھ ملاتے تھے, جب وہاں سے جاتا تھا پھر کھڑے ہو کے ہاتھ ملاتے تھے. میں ساتھ بیٹھا ہوتا, میرے ساتھ بٹھا لیتے تھے. یہ روے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا, اس وقت میاں صاحب بھی کہی تھا کہ میاں صاحب یہ تکلف نہ کرو. اسی نے تکلف کہ نہیں, اور وہ حدیث پڑھی کہ اکرم اولادکم, ہر اٹھ کر ہاتھ مارو, اٹھ کر بیٹھ کر. لیکن اور پھر ہر لڑکے کا نام یاد ہے. اب نیا داخلہ ہو گیا, لڑکا دور سے آ رہا ہے, تو بتاؤ کون آ رہا ہے, آپ سے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اب مجھے تو میں کہتا ہوں کہ جی میری نظر کمزور ہے, قریب آنے دیں. جب قریب آتا تھا پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ اب یہ ہے شان. جب قریب آتا تھا ایک دفعہ میں نے کہا کہ اب بتاؤ, اور یہ 12 دفعہ ایسا ہوا ہے.
جب قریب آتے تھے اس کو اپنے نام سے پکارتے تھے. اور میں پھر وہ فوٹو جب لگنے شروع ہو گئے تو ان کو دیکھ دیکھ کر نام یاد کرتا تھا. اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے. صاحب اگر ساتھ ہوئے تھے پوچھیں گے تو کیا بتائیں گے. اتنی انوالومنٹ تھی کہ بچے کو دیکھ کر یاد ہو گیا, شکل یاد ہو گئی, نام یاد ہو گیا. ایک لڑکا تھا گکھڑ کا, افسوس کہ میرا حافظہ اتنا خراب ہو گیا کہ نام بھول گئے ہیں. مبشر ایسا کچھ نام تھا, وہ قتل ہو گیا تھا. اچھا. حضرت صاحب کراچی میں تھے, میں چھٹیوں میں میں ڈیوٹی پہ رہا ہوں. تو میں نے فون کیا کہ وہ لڑکا ایک مبشر جو ہے وہ قتل ہو گیا. کوئی آدھی رات کے قریب پھر فون آیا. تو میں دوڑا پھر گیا وہاں کہ جی فون آ رہا ہے وہاں کراچی سے. وہ میرے پاس تو فون نہیں تھا, اس وقت دفتر میں ہوتا تھا فون. تو پتہ نہیں بک کرواتے تھے فون. حضرت صاحب نے کتنی دیر بعد بک کروایا ہوگا, ملا ہوگا, یہ سوچے اگر. حضرت صاحب فون پر تھے. وہ جو لڑکا آپ نے بتایا وہ تھا نہیں جو گکھڑ کا تھا. اچھا, وہ لڑکا ہر وقت مسکراتا تھا, بڑا اچھا لڑکا تھا, وہ قتل ہو گیا تھا. حضرت صاحب وہاں سے بلا رہے ہیں. پھر بچوں سے جو محبت تھی, بیمار پڑا ہے, آدھی رات کو آئے ہیں کسی وقت تو چمچے سے وہ پلا رہے ہیں, دوائی کھلا رہے ہیں. لڑکا ہے, سردی ہے, وہ جا رہا ہے, ٹوٹر کرتا ہے اس کو کہ ادھر آؤ, سویٹر کیوں نہیں پہنا. وہ کھڑا ہے, خاموش کھڑا ہے. مجھے بلایا. ایک لڑکا تھا, نام میں نہیں لیتا, سید تھا لڑکا. کہیں گے اس کو لے جاؤ اس کی غیر حاضری میں اور اس کو چنسروا کے دو. اچھا, میں نے خط کے ذریعے پوچھا, شاید کہیں گئے ہوں گے کہ کون سے کپڑے کی بنوانی, کو مہنگا سستا. تو حضور نے, میں نے لکھی تھی ایک اچکن کے خلاف ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا, سارٹرز آرٹس دی فلاسفی آف کلوتھس. اچھا. تو اس پر بڑی لیدے ہوئی تھی. تو حسن فرمایا کہ میں اچکن پہن کے, میں نے کہا تھا بڑی مہنگا لباس ہے, یہ بزرگوں کا لباس ہے اور بوڑھوں کا لباس ہے, آدمی اس کو پہن کر دوڑ نہیں سکتا, یہ وہ فلم کو بن گیا. تو اس پر خرچ بڑا ہوتا ہے, درزی کا بڑا خرچ ہے, مینٹیننس کا بڑا خرچ ہے, لانڈرنگ کا بڑا خرچ ہے. تو فرمایا کہ میں کھدر کی اچکن پہن کے آؤں گا اور روے سے سلاؤں گا, پھر بتاؤں گا تمہیں. چانچہ سلائی وہ کھدر کی تھی, سبز رنگ کی یا دھاریاں والا وہ تھا کھدر, بنتا ہے یہاں کھدر پتہ نہیں کہاں. تو وہ پہن کے آئے اور مجھے بلایا کہ بتاؤ. غالباً شاید سٹاف میں بھی یہ بات ہوئی ہو, مجھے اب یاد نہیں پڑتا. تو میں نے کہا جی یہ اچکن میرے پا کے کھاؤ. پھر اچکن اپنے آٹے دال کا پرا پتہ لگ جائے گا کی ہے. یہ اچکن کا کوئی قصور نہیں, وہ تو جو پہنتے سن جامع سے وہ کپڑوں پر دھیان نہیں. میں نے بارہا دیکھا کپڑوں میں پابند لگے ہوئے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, درویش. تو بات تو کہاں سے کہاں نکل گئی. اچھا, وہ جو طالب علم تھے ان کو آپ نے وہ پھر اچکن سلوا دی, وہ طے ہو گیا. ہاں, اچکن نہیں. فرمایا آپ جو کپڑا جو کہتا ہے, سبحان اللہ. ہاں, اسے وہاں ایک دکان ہے, اب مجھے نام بولتا ہے, شاید بامبے ہاؤس اس کا نام ہے. وہ ایک کپورتھلا ہاؤس تھا جو اچکن سیتا تھا, بہت مہنگا سمجھا جاتا تھا. اچھا. اور وہاں سے سلواؤ اور فلاں جو کپڑا جو اس کو پسند آئے وہ کرواؤ. وہ چنانچہ وہ لڑکا پہن کے وہ صاحب آخر وقت تک وہیں سے سلواتے تھے, کپورتھلا ہاؤس. کپورتھلا ہاؤس سلواتے تھے. میں بھی ایک دفعہ حضور کے اچکن لے گیا تھا. اچھا. کچھ ایک مرمت والی تھی, ایک نئی سلوانے والی تھی. اس نے بڑا ریگارڈ کیا, دیکھتے ہی اس نے کہا کہ یہ روا سے آئی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے کپڑا بتا رہا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے. تو میں نے کہا کہ اب یہ جو مرمت ہونی ہے یہ میں آج شام تک رک جاؤں لے جاؤں. وہ کہتے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کس کی اچکن ہے, یہ اس کی مرمت بھی میں خود کروں گا اور اس میں کچھ دن لگیں گے. اتنا ریگارڈ تھا. نہیں, بہت ریگارڈ, کچھ حسن سلوک بھی تھا, یوں پیسے دے دیتے تھے. ہاں, یہ بات ہوگی. احسان کا معاملہ تو باہر. اور وہ حالانکہ حضرت صاحب واز ناٹ ویری ویل آف, کیا انکم تھی, لیکن خدا نے وہ دیا ہوا تھا, دل دیا ہوا تھا. یہ جو نیلے گنبد کی طرف سے
अनारकली की तरफ जाएं हाँ जी, तो पिछली साइड से जो आती है ना, नीले गुंबद के अंदर से जो आती है, एफसी कॉलेज के हॉस्टल के पास से जो आती है, तो वहाँ से अनारकली को कट करती है। हाँ जी, तो वहाँ कोने पर बाएं हाथ एक फ्रूट की दुकान हुआ करती थी, अब नहीं है। अच्छा, बड़ी दुकान होती थी, हजरत साहब वहाँ से लेते थे सब्जी, तो यूँ पैसे पकड़ा देते थे। जब हजरत साहब जाते थे, गाड़ी तो कहीं और खड़ी होती थी, मैं साथ होता था, तो वो खड़े हो जाते थे सारे,